بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کا ذکر خیر قرآن کریم میں 8 مقامات پر ارشاد فرمایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقہ حجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے انبیاء کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہ کی۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اسی لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے آپ اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ جب سے آپ ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں، اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ نے اپنی قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دعا کی کہ اے اللہ، وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزہ کو دیکھ کر آپ کی قوم کے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر، شرک اور ہٹ درمی پر ڈٹے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے مطالبے پر اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا۔ یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے گی کھائے گی پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کرو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی تھی اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے تھے، اور دودھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے سارے برتن بھر جاتے تھے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اسی لیے یہ اونٹنی الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے باوجود آپ کی قوم نے آپ کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ منصوبے کے مطابق لوگوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ترکیب سوچی اور راستے میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو ایک شخص نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ اتنے میں دوسرا آدمی اٹھا اور اس نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی۔ آخرکار اسی شخص نے اس اونٹنی کے گلے میں نیزہ مارا اور اسے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ بلبلایا۔ لوگ اب اس بچے کے پیچھے بھاگے، لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اب اپنے انجام کا انتظار کرو، کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگیں اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ آخرکار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن
حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام رات ہی رات میں وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا۔ وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے چیخ مسلط کر دی، زمین میں زلزلہ برپا کر دیا، جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ایمان لے آئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس حجر تشریف لائے اور ایمان لانے والے 4,000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ واللہ عالم۔ اگر ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔